السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 24، 25 اور 26 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کتاب مقدس قرآن پاک کے حوالے سے 3 اہم باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ تھی کہ اگر اس کائنات پر کوئی احسن الحدیث ہے، اچھی گفتگو، اچھی بات چیت جو ہر اعتبار سے حسین و جمیل ہے، تو وہ کتاب مقدس قرآن پاک ہے۔ کیوں؟ وہ انسانیت کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری آیات آپس میں ملتی جلتی نظر آتی ہیں، پھر مثانیہ دہرائی جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کی صلاحیت کے مطابق وہ گفتگو ارشاد فرماتے ہیں۔ جیسے کسی قوم کا مزاج ہے، اللہ اس کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ ہم کلام مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اکثر مثالیں اللہ نے درختوں کی دیں، پھر نہروں کی دی، باغات کی دی ہیں، کئی جگہ اللہ پہاڑوں کی مثالیں دیتے ہیں، کسی جگہ اللہ تعالیٰ گفتگو ارشاد فرماتے ہوئے سیاسی انداز میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کئی جگہوں پر معاشی پہلو واضح کرتے ہیں، کئی جگہوں پر سائنسی انداز میں گفتگو ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جس طرح کسی قوم کا مزاج، ماحول اور بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اللہ اس کے مطابق رہنمائی دیتے ہیں تاکہ اللہ کی رہنمائی کو سمجھ سکیں۔ اس لیے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ سے ایسے ڈرتے ہیں، ایک تو ان کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، دوسری ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے نظر آتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ اللہ کی ہدایت پر ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کی جو ہدایت اور رہنمائی ہے، جب کوئی بھی شخص یا قوم اس کو حاصل کرتی ہے، اللہ ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے اس شیطانی اور ظالم جماعت کا ذکر کیا ہے جو رہنمائی لینا ہی نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کے سچے نبیوں کے مقابلے میں آ گئے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، جس کو الصادق الامین کہتے ہیں، اسی سے آج جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ۔ میرے عزیزو توجہ سے سنیے، اللہ جب کسی کو عذاب دیتے ہیں تو بڑا سخت دیتے ہیں، لیکن اس عذاب کے پیچھے اللہ رب العزت نے پوری سچی رہنمائی دی ہوتی ہے۔ اللہ نے منذرین کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور پھر بھی اگر کسی نے نہیں مانا تو دلائل سے گفتگو کی، عقلی نقلی دلائل دیے، سمجھایا، الرٹ کیا، تنبیہ کی۔ اب پھر بھی اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ افمن یتقی بوجہہ، کیا یہ جو روکتا ہے اپنے چہرے سے سوء العذاب، برے عذاب کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب بھی سخت ہے اور چہروں پہ جیسے تھپیڑے لگتے ہیں اس طرح کا عذاب ہے، اور یہ چہروں سے روک سکتا ہے بھلا؟ وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ان ظالموں کو، مکہ المکرمہ کے ظالم سرداروں کو کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، ما کنتم تکسبون، جو بھی تم کماتے تھے۔ اب اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور تمہارے منہوں کے اوپر اس کے تھپیڑے لگ رہے ہیں، تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ کذب الذین من قبلہم، یہ تو آج کے دور کی بات ہے، ان ظالموں کا، شیطانوں کا، شیطانی جماعتوں کا باقاعدہ تاریخی تسلسل ہے۔ کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی انہوں نے جھٹلایا ہے۔ فأتاہم العذاب، بس اللہ کا عذاب آیا ان پر، من حیث لا یشعرون، اس طرح کہ ان کو سمجھ بھی نہیں تھی، خیال بھی نہیں تھا، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ کیا مکہ المکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ پر مظالم ڈھانے والوں کے خیال میں تھا کہ کل کو کیا ہوگا؟ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانگے کی سواریاں کہنے والے اور جماعت کا مذاق اڑانے والے اور پرتشدد کارروائیاں کرنے والے جنہوں نے جینا حرام کر دیا، کیا ان کے ذہن میں تھا کل کو میدان بدر بھی سجے گا اور اس میدان بدر پر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ کل کو یہی مکہ یہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ حاصل کر کے فتح کر لیں گے اور ہم سب کو شکست دے دیں گے۔ ان کے دماغ میں تھا من حیث لا یشعرون، وہ تو خیال بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے ظالموں، مشرکوں، کفار، اے شیطانی جماعتوں، بس اللہ نے ان کو چکایا عذاب اور رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ظالم سرداروں کو، شیطانی جماعتوں کو سب سے پہلے دنیا میں شکست ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ ان کی عیاشیوں کو جب ختم کرتے ہیں، اس مافیا کی گریبان اور گردن کو جب سچی جماعت دبوچ لیتی ہے تو پہلی رسوائی تو ان کی دنیا میں ہوتی ہے۔ یہ متکبرین، یہ ضدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں آنے والے ابو جہل
ابو لہب اور پوری شیطانی جماعت غزوہ بدر کے موقع پر شکست کھا جاتی۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی حکمت ہے، وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے جب جد و جہد کریں گے تو اللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ پھر امتحان لیتے ہیں سچی جماعتوں کے۔ تو سب سے پہلے تو الخزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور پھر آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ دیکھ لیتے، جان لیتے، سمجھ لیتے، غور کر لیتے۔ دنیا بھی رسوا، آخرت بھی رسوا، اور مومن اور سچی جماعت دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ جھوٹی جماعتوں کی دنیا میں کامیابی کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ غالب، مفاد پرستی غالب، لالچ غالب، انفرادیت غالب، چوریاں ڈکیتیاں غالب۔ یہ دنیا میں ان کی عزت وہ سمجھتے ہیں۔ اور سچی جماعت کی دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ امن و امان، خوشحالی، انسانی اخلاق غالب ہوتے ہیں، انسانی اقدار غالب ہوتی ہیں، انسانی حقوق وہ ان کی پاسداری کی جاتی ہے۔ یہ دنیا میں غلبہ ہے، اور آخرت میں سچی جماعتوں کا اللہ استقبال کرے گا۔ جھوٹی جماعتوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ سمجھ لے تو کتنی بڑی بات ہے، یہ جان لے تو کتنی بڑی بات ہے۔ میرے عزیزو سمجھو، اللہ دنیا اور آخرت میں سچی جماعتوں کو کامیاب کریں گے، جھوٹی جماعتوں کو ناکام کریں گے۔ اگر کوئی جھوٹی جماعت کامیاب بھی نظر آتی ہے وقتی اور عارضی طور پہ، کبھی مایوس نہ ہوا کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی طاقت رحمت سے کبھی مایوس نہ۔ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، ہمیں خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر کے دعائیں کرنی پڑے گی، لیکن انسانیت سے کٹ کر ہم نہیں رہ سکتے۔ ہمیں انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اللہ ضرور کامیاب کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔